مسلمانوں کے آخری نبی محمد مصطفیٰ مصلی پر شکر ادا کر رہے تھے۔ علی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، حسن خوشیوں سے جھوم رہے تھے، گھر والے خوشیوں سے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ فاطمہ زہرا کی گود میں قدرت نے ایک چاند سے بیٹے کا تحفہ عطا کیا تھا۔ فاطمہ زہرا کے گھر یہ دوسرے بیٹے کی آمد تھی۔ اس کے بعد دو بیٹیاں اور ہوئیں، زینب اور ام کلثوم۔ فاطمہ زہرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکیلی بیٹی تھی۔ باپ نے بیٹی کو بڑے نازوں سے پالا تھا۔ جس دور میں عرب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس دور میں محمد عربی نے اپنی بیٹی کی تعظیم کر کے، اپنی بیٹی سے محبت کر کے، اس کا احترام کر کے، بیٹیوں سے محبت کا درس سارے عرب کو دیا، پوری دنیا کو دیا۔ وقت گزرتا گیا، باپ کی چاہتوں کے آسمان تلے چہیتی بیٹی فاطمہ بڑی ہوئیں۔ بی بی فاطمہ جب بڑی ہوئیں تو آپ کے لیے بڑے بڑے گھرانوں سے شادی کے لیے رشتے آنے لگے۔ محمد عربی ہر پیشکش کو ٹالتے رہے۔ ادھر سردار قریش حضرت ابو طالب کے بیٹے امام علی بھی بڑے ہو چکے تھے اور محمد عربی کے شانہ بشانہ سائے کی طرح ساتھ رہنے لگے۔ محمد اور علی کی ایک دوسرے کے لیے محبت اور عقیدت کسی سے چھپی نہیں تھی۔ علی کو ان کے کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ بھی اپنی پیشکش کریے۔ امام علی نے جواب دیا کہ جب بڑے بڑے شہزادوں کے پیغام کا کوئی جواب نہیں ملا تو میں تو ایک محنت کش ہوں، میں مزدور ہوں، میرے پاس کیا ہے۔ لیکن ساتھیوں نے اصرار کیا تو علی نے اپنی خواہش رسول اللہ سے ظاہر کر دی۔ رشتہ قبول ہوا، شادی ہوئی، زندگی خوشگوار گزرنے لگی۔ جو بھی دیکھتا وہی کہتا کہ یہ جوڑا فرش پر نہیں عرش پر بنا ہے۔ زندگی گزر رہی تھی، زمانہ بڑی تیزی سے بدل رہا تھا۔ فاطمہ زہرا کے بیٹوں کو نانا محمد نے نواسوں کی طرح نہیں بلکہ اپنی اولاد کی طرح، اپنے بچوں کی طرح، اپنی بیٹوں کی طرح پالا۔ مسجد جاتے تو حسن حسین ساتھ، محفل میں شریک ہوتے تو دونوں نواسے ساتھ، بازار جاتے تو دونوں نواسے ساتھ۔ محبتوں، شفقتوں، دلار اور پیار کے ساتھ نواسوں کی پرورش ہوئی۔ لیکن دنیا میں ہمیشہ کون رہتا ہے؟ موت پر حق ہے۔ علی کی گود میں محمد مصطفیٰ نے آخری سانسیں لی۔ بچے قدموں سے لپٹے رو رہے تھے، وہی چہتے نواسے اپنے نانا کے قدموں پر گرے رو رہے تھے۔ فاطمہ زہرا کے گھر میں صف ماتم بچھ گیا۔ پیغمبر اعظم کے بعد تو دنیا ہی بدل گئی۔ گھر والوں سے لوگوں نے ایسے نظریں پھیر لی جیسے پہچانتے ہی نہ ہوں۔ ابھی نانا کے غم میں بچوں کی آنکھیں سوکھی بھی نہیں تھیں کہ پیاری ماں کی جدائی کا غم بھی ان بچوں کو اٹھانا پڑا۔ چہتے بچے، نازوں سے پالے بچے، بڑوں کے بغیر بابا علی کے ساتھ اداس اداس زندگیاں گزارنے لگے۔ علی نے بھی بڑی ذمہ داری اور محنت سے اپنے بچوں کو پالا۔ مدینہ چھوڑ علی بچوں کو لے کر عراق کے شہر کوفہ آ گئے، لیکن خاندان محمد کے دشمن پیچھا کرتے ہوئے وہاں بھی پہنچ گئے۔ ایک روز علی صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے کہ وہیں پر حملہ ور نے آپ پر زہر میں بجھی تلوار سے ایسا حملہ کیا کہ آپ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور حملے کے تیسرے دن آپ شہید ہو گئے۔ علی کے یتیم بچوں کا اب کوئی سہارا نہیں رہا۔ بچے واپس مدینے لوٹ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں سکون سے نہیں رہنے دیا گیا۔ بزرگوں کے بعد بچوں پر گہرا صدمہ اس وقت پڑا جب بڑے بھائی حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ بس یہیں سے کربلا والے حسین کا امتحان شروع ہو گیا۔ بڑے بھائی حسن کی شہادت کے بعد اب ساری ذمہ داریاں حسین پر تھیں۔ اب زمانہ حسین کا دشمن ہے، وہی حسین جس کی ولادت پر جھومے تھے محمد، مسکرائے تھے علی، سجدے میں گئی تھی فاطمہ، خوشیاں منائی تھیں حسن نے۔ زمانے نے اب اتنا بدل گیا زمانہ، محمد عربی کے وصال کے محض 50 سالوں کے بعد زمانے نے ایسی کروٹیں بدلی کہ حسین معاذ اللہ واجب القتل قرار دیے جانے لگے۔ زمانے نے محمد اور علی کی دشمنی کا سارا بدلہ حسین سے لینے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔